اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت ہی مجرب روحانی اور بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، برکت، رزق میں اضافہ، مشکلات کا حل اور دل کی مرادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنے گا۔ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، دل کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، رشتوں میں مشکلات ہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور تقدیر کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اپنے رشتوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ دراصل اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ یہی وہ محبت ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ آسان وظیفے اور دعائیں عطا ہوئیں۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دل سے کی صفائی کا عمل ہے اور یہ گناہوں کی معافی کا راستہ ہے۔ یہ تقدیر کو بدلنے کا وسیلہ ہے۔ جب آپ یا رزاق کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے رزق مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ یا فتاح کو پڑھتے ہیں تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جب آپ یا کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ وظیفہ صرف زبان سے نہیں، دل سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف گنتی پوری کریں گے تو اثر کم ہوگا، لیکن اگر آپ دل سے یقین کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کی پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سنے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ کا نام یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا کریم ہو، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح ہو، اور 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا کریم ہو۔ ان کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور جب یہ آپ پڑھ لیں تو آپ نے پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ کم از کم آپ نے 11 دن تک یہ وظیفہ مسلسل پڑھنا ہے، اگر ممکن ہو تو 21 دن تک بھی جاری رکھیں۔ اس سے آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ دل کی مرادیں پوری ہوں گی، گھریلو مسائل ختم ہوں گے، ذہنی سکون حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ نیت خالص رکھیں، یقین کامل پر بھروسہ رکھیں، جلدی نتیجہ نہ آنے کی صورت میں مایوس نہ ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھیں۔ روزانہ کم از کم 1 بار قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، صدقہ ضرور دیں،
چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اعمال آپ کے وظیفے کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا کر قرض سے نجات حاصل کی، نوکری حاصل کی، رشتے کے طے ہوئے، بیماریاں دور ہوئی ہیں۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی وہ سنتا ہے اور آج بھی عطا کرتا ہے۔ جب آپ دعا کریں تو ایسے مانگیں جیسے آپ کو یقین ہو کہ اللہ ابھی دے دے گا، کیونکہ یقین ہی دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ یا اللہ، جو بھی اس وظیفے کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، اس کے دل کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس کی تمام جائز اور جائز حاجات کو پورا کر دے۔ یا اللہ اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے۔ یا اللہ، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں گزارش ہے